أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 230.
اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے اس تیسری طلاق کے بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لے، کسی دوسرے خامند کے ساتھ نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کا مقصد بھی وہی ہے جو اس سے پہلے تھا، یعنی گھر بسانا مقصود ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، یہاں سے پہلی یا دوسری طلاق مراد ہے جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینها لقوم یعلمون، اللہ ان کو بیان فرماتے ہیں، واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری طلاق جس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے یا طلاق بتہ بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا سورہ طلاق کے حوالے سے۔ ایک ہی مرتبہ طلاق اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے بأمر مجبوری، کیونکہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ تو گھر بسانا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت رحم فرمائے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اب میاں بیوی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو، آپس میں معاملات نہ سدھرنے پر آ رہے ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ آپشن رکھا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انتہائی ناگزیر حالات میں ہی طلاق کے آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑ جائے تو ایک ہی مرتبہ ایام پاکیزگی میں طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اور اس کے بعد عدت گزر جانے دے، بذات خود ہی دونوں کے مابین تفریق ہو جائے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں رہیں گے، تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، شریعت نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، جب بھی طلاق دو اپنی بیویوں کو تو عدت کے اندر طلاق دو، مراد ایام پاکیزگی میں، اور اس کے بعد اس کو شمار کر کے رکھو، کاؤنٹ کر کے رکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کا آپشن اس کے اندر موجود ہوتا ہے عدت کے دوران، اور اگر اس کے بعد بھی وہ دونوں، خاص طور پر بیوی جو ہے وہ دوسری جگہ پر نکاح نہیں کرتی، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد جو کہ 3 طہر ہے، 3 پاکیزگی کے جو ایام ہیں، وہ 3 پیریڈز ہیں، وہ اگر گزر جائیں تو اس کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ آگے نکاح نہیں کرتی تو اس کے بعد بھی تجدید نکاح کے ذریعے یہ دونوں پھر سے اپنا گھر بسا سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ نکاح کیے بغیر۔ اگر عدت کے دوران یہ دونوں رجوع کر لیتے ہیں پھر تو مسئلہ حل ہے، دونوں کے پاس آپشن موجود ہے، اور عدت گزر گئی، 3 طہر گزر گئے، گزرنے کے بعد بھی عورت نے اب دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کیا، چونکہ عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی بیوی آزاد ہو گئی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ اگر اس نے دوسری جگہ نکاح نہیں کیا اور اس کے دل میں بھی امید ہے کہ شاید بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے شوہر واپس آ جائے، اب یہ دونوں پھر سے آپس میں ملنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب بھی ان کے پاس تجدید نکاح کا آپشن موجود ہے۔ تجدید نکاح کا معنی ہوتا ہے نیا نکاح کر کے پھر سے یہ میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایک طلاق دی ہے اور عدت کے دوران رجوع بھی نہیں کیا، تو اس کے بعد بھی یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی جائے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت میں، 3 طلاق کا معنی ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے، اس کے اوپر تو تفصیلی بحث پچھلی کلاس میں ہو چکی تھی۔ 3 طلاق سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی طریقہ ہے 3 طلاق دینے کا، ویسے تو شرعی طریقہ یہی کافی ہے، لیکن اگر کوئی 3 طلاق ہی دینا چاہتا ہے، ایک طور میں دے دی، پھر دوسرے طور میں، پھر تیسرے طور میں، تو اب تیسری طلاق کے بعد اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا کہ یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو طریقہ ایک طلاق دینے کا، یہ زیادہ مناسب ہے دونوں میاں بیوی کے لیے۔ اگر طلاق ہی دینی ہے تو ایک طلاق کے ذریعے دونوں
تفریق ہو جائے گی دونوں کے مابین. اور اگر طلاق نہیں دینی مطلب غصے میں ہو گیا یا کسی وجہ سے ہو گیا تو عدت کے دوران رجوع کا حق موجود ہے. عدت گزر جاتی تو اس کے بعد نئے نکاح کے ساتھ یہ دونوں پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر 3 طلاق دے دیں مختلف اوقات میں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے پہلے الفاظ جو بھی ہم نے پڑھے آیت نمبر 230 کے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا طلاق مرتان آیت نمبر 229 کے شروع میں، اب طلاق مرتان 2 مرتبہ تو وہ طلاق ہے جس کے بعد رجوع کا حق موجود ہے، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب کیا ہے، اب وہ دوبارہ وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے. یہاں سے 2 باتیں سمجھ لیجئے. کسی دوسرے شوہر سے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بنیادی طور پر نکاح کے جو مقاصد ہیں، جیسے پہلے شوہر کے ساتھ اس نے جب نکاح کیا تھا، جو نکاح کے مقاصد یہاں تھے وہی نکاح کے مقاصد دوسری جگہ پر بھی ہوں گے. نکاح کے مقاصد چینج نہیں ہوتے. نکاح کا ایک ہی حکم اللہ رب العزت کے نزدیک ہے اور اس کا مقصد گھر بسانا ہے. اس کے علاوہ نکاح کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے. وقتی مفاد حاصل کرنا یا اپنی جو ہے وہ ہوس کو پورا کرنا یا اس طرح کی کوئی بات، یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت رحم فرمائے موجود ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو شریعت کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، کچھ نے ویسے ہی اپنے ایک معاشرتی ضرورت کے پیش نظر. یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت میں نکاح کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے گھر بسانا، اس کے بعد اولاد کا حصول، اپنے بچوں کو پالنا اور ایک نیا جو ایک خاندان ہے اس کو آباد کرنا، جو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے شروع میں فرمایا، ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس اللہ تعالیٰ کے نام سے تم رشتہ داریوں کے تقاضے اور سوالات کرتے ہو. اور پھر اس نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے جوڑے بنا کر اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پھیلا دیے جن کا مقصد گھر بسانا، فیملی سسٹم کو آباد کرنا. اور یہ اسلام کے جو ایک سوسائٹی اور اسلام کے ایک معاشرہ ہے، یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے جو دیگر مذاہب کے اندر موجود نہیں ہے. کچھ مذاہب کے اندر نکاح وغیرہ کی صورت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت سی غلط کاریوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینے کے لیے اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بھی انہوں نے روا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے فیملی سسٹم محفوظ نہیں ہے. اسلام کا یہ ایک ایسا خوبصورت حسن ہے، نکاح کا جو حکم ہے، یا اسی طرح کے دیگر جو معاشرتی احکام ہیں، جس کی وجہ سے اسلام نے جہاں انسان کی روحانی بالیدگی کے لیے، روحانی پاکیزگی کے لیے جہاں شریعت نے نماز وغیرہ اور اس طرح کے دیگر احکام، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح سے جو مطلب خاص طور پہ عمرہ اور اس طرح کی جو چیزیں یہ احکام دی ہیں، روزہ وغیرہ، یہ انسان کی روحانی بالیدگی ہے. وہیں پر معاشرتی پاکیزگی کے لیے شریعت نے نکاح، طلاق اور اس طرح کے معاملات کو رکھا ہے تاکہ جو معاشرتی خوبصورتی ہے اس کو بھی کسی جگہ پر کسی کمی کوتاہی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا حسن بھی برقرار رہے اور یہ معاشرہ انسانیت کا ایک خوبصورت آئینہ دار ہو. اب اس چیز کے پیش نظر اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے جو کہا کہ 2 باتیں یہاں پر وضاحت طلب ہے اور سمجھنے والی ہیں. پہلی تو نکاح سے متعلق ہو گئی. اگر شوہر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، یقینی سی بات ہے کہ وہ 3 طلاق کے بعد ہی آگے شادی کر سکتی ہے دوسری جگہ، یا 1 طلاق اس نے دی ہے اور گھر بسانا نہیں چاہتا، عدت گزر گئی، اب بھی وہ عورت آزاد ہے، اب وہ آگے شادی کر سکتی ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب 3 طلاقیں دے دیں، یعنی تیسری طلاق جب ڈن ہو گیا اب یہ جو خاتون تھی جو اس کی پہلے بیوی کی حیثیت سے تھی، اب یہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے. اب نکاح کیسے کرے گی؟ وہ کن مقاصد کے پیش نظر نکاح کرے گی؟ گھر بسانے کے لیے، گھر کو آباد کرنے کے لیے. وہ شوہر بھی اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہی وہ شخص بھی نکاح کرے گا. اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیتے ہیں دوسری جگہ جہاں عورت نے شادی کر لیا. میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، زندگی ان کی گزرتی چلی جاتی ہے. اب اللہ نہ کرے کہ پھر حالات ایسے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہے جب تک دوسری جگہ شادی نہ کر لے. شادی کے بعد اس نے شادی کی، نکاح کیا گھر بسانے کے لیے، یہاں پر بھی معاملہ ٹھیک سے نہیں بن پایا. 2 4 6 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد اب یہ عورت پھر سے طلاق یافتہ ہو جاتی ہے. اب
جیسے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح سے اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ کا مطلب۔ اب یہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے اگر طلاق نہیں دیتا وہ شخص، تو فرض کیجئے کہ دوسرا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، جس نے دوبارہ اس عورت سے شادی کی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اب یہ بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی جیسے کسی بھی ایسے شخص سے جس کے ساتھ اس کی شادی جائز ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اسی طرح بھی یہ پہلے شوہر کے ساتھ بھی پھر سے نکاح کر سکتی ہے اگر یہ دونوں پھر سے ملنا چاہتے ہو تو۔ دوسری بات جو یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اس کی طرف آ جائیے۔ اس کا ایک تو دوسری جو بات ہے پہلے میں بتا دوں آپ کو، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے الفاظ یہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ابھی جو ہم نے آیت نمبر 230 کے ابتدائی الفاظ پڑھے، اب اگر وہ تیسری طلاق بھی شوہر دے دیتا ہے تو اب عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ ان الفاظ سے کچھ لوگوں نے حلالہ کو شریعت کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے بتا دوں حلالہ کیا ہے۔ حلالہ کا معنی یہ ہے، ایک تو حلالہ ہے وہ جو طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شوہر نے طلاق دے دی، وہ عورت اس کی زوجیت سے نکل گئی، اب اس نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ شریعت کا تو مقصود ہے یہ، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل طریقہ ہے۔ اور اس طرح سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی پہلی والی بیوی کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے کسی دوسری جگہ شادی کی اور اس شوہر نے بھی طلاق دے دی، لیکن اس شخص کی شادی کا مقصد طلاق دینا نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں شادی کر کے دوبارہ اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکے۔ اس طریقے سے اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو پھر تو وہ حلالہ وہی ہے جو شریعت کا مقصود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت جو چیز رائج ہے، جو مروجہ حلالہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں، ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ حلالہ کون سا ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تینوں ایک وقت میں یا تینوں تین اوقات میں۔ اب دوسرا شوہر شادی کرتا ہے اس کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ چند دن اپنی بیوی کے طور پر اس کو رکھے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دے تاکہ پہلا شوہر پھر سے اس کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یہ حلالہ نہیں، یہ زنا ہے، سیدھا سیدھا یہ گناہ ہے، یہ غلط کاری ہے۔ اسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ رب العزت کی طرف سے قرار دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں اتنے بولڈلی آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ رائج ہے۔ نہ صرف ہمارے معاشرے میں، اللہ رب العزت رحم فرمائے، یورپ کے اندر باقاعدہ حلالہ سینٹر، پہلے تو ہمارے معاشرے میں تو تھے ہی، اب یورپ کے اندر باقاعدہ حلالہ سینٹرز بنائے ہیں ہمارے مسلمانوں نے، اور وہ لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پھر ہمارے کعبہ خانوں میں اور تمہارے ان حلالہ سینٹرز میں فرق کیا ہے۔ ان کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ہی جب ملا ہے جب ہم نے شریعت کے ایک حرام کام کو حلال کا رنگ دے کر اس کو جو ہے وہ ایک شرعی طریقہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو حلالہ ہے، جو مروجہ حلالہ ہے، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اب اس کے اندر دیکھیے ایک اور جو مفاسد ہیں، ایک وقت میں 3 طلاق دینے کے جو مفاسد ہیں اور 3 طلاق کو 3 شمار کرنے کے جو نقصانات ہیں، جب ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 کاؤنٹ کریں گے تو لازمی سی بات ہے، چونکہ غصے میں دی ہے اس نے۔ پچھلی کلاس میں اس کے اوپر تفصیلی دلائل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں، شرعی اعتبار سے ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر تو آپ اس کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں تو اگلے الفاظ کے اندر وضاحت موجود ہے، وہ آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا، انہی کے بعد الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَا، اگر اس نے پہلی طلاق دی ہے یا اس نے دوسری طلاق دی ہے، جس کے بارے میں پیچھے اللہ نے فرمایا تھا طلاقیں تو ہیں 2 مرتبہ، جس کے بعد رجوع کا حق موجود ہے۔ تو اب آگے الفاظ پڑھ لیجئے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تو اس نے طلاق دی ہے پہلی یا دوسری، یہاں سے پہلی یا دوسری مراد ہے، تیسری پیچھے والے الفاظ سے مراد تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یتراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اب اگر آپ ایک مجلس میں 3 طلاق کو 3 ہی کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر آیت کے اس ٹکڑے کا بھی کیا معنی ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، پھر تو آپ اس ٹکڑے کو حذف کر دیجئے نا، کیونکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اگر پہلی طلاق کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ
کبھی چپکلش نہیں ہوگی، اب اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے بن جائیں گے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اگر وہ سمجھتے ہیں دونوں طلاق رجعی یہاں پر مراد ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ دونوں رجوع کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اصل تو مسئلہ ہی تب بنتا ہے جب آپ نے تینوں کی تینوں طلاقیں دے دی، یا ایک مجلس کی تین کو آپ نے تین ہی کاؤنٹ کر کے ان کو ویلڈ قرار دے دی، اور اب وہ دونوں کو آپ نے کہا میاں بیوی نہیں رہے۔ اب اگر وہ میاں بیوی نہیں رہے ایک ہی مجلس میں تین طلاق دینے میں، تو پھر تو لازمی سی بات ہے رجوع کا تو آپ نے حق ختم کر دیا ہے۔ اب وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی بن کے رہیں، تو اس کے جو ہے نا وہ ریلیکسیشن دینے کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے، اللہ رب العزت ایسے نام نہاد علماء کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے، میں کچھ غلط الفاظ ان کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو اسلام کے احکامات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک مجلس کی تین طلاق کو تین کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر وہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ جناب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ تو غصے میں ہو گیا تھا، بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے رہنا چاہتی ہوں، بچے بکھر جائیں گے، خاندان بکھر جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سانڈ پال رکھے ہوتے ہیں، سانڈ پال رکھے ہوتے ہیں جو باقاعدہ یہ آفرز کرتے ہیں میرا کارڈ رکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے پروف پیش کر سکتا ہوں، یہی آپ کی کراچی میں بہت سے، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ جہاں پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر کارڈز دیے جاتے ہیں، اپنے وزٹنگ کارڈ، اگر حلالہ کروانا ہو تو یہ کارڈ رکھ لیجئے، مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، اتنے پیسے لے کے حلالہ کر دوں گا۔ یہ چیزیں آپ کے میڈیا کی زینت اکثر بنتی رہتی ہیں، یہ سب اسی چیز کا نقصان ہے۔ جب آپ نے شریعت کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں تو اس کا نقصان کیا نکلا؟ آپ نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین کاؤنٹ کیا، اب کہا لو جی یہ تو غصے میں ہو گیا تھا، اب تو گھر بسانا ہے، اب چونکہ آپ نے تو تین ہی کاؤنٹ کیا ہے، آپ کے نزدیک تو وہ طلاق ہو گئی اور وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے، لہٰذا اب آپ نے کیا کیا، ایک حرام فعل کو حلال قرار دینے کی کوشش کی اور ان کو حلالہ کا ایک طریقہ بتایا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت رحم فرمائے بیوی سے بھی زنا کرایا اور جو ہے وہ کسی اور شخص سے بھی زنا کرایا۔ میں ذاتی واقعہ آپ کو بتا سکتا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات آن ایئر بھی جا رہی ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی اور باقی لوگ بھی سنیں گے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے جو اے ایس ایف کے ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں ایک خاتون ہے جو میرے ساتھ ہی کلیگ ہے میری، اور وہ بیوہ ہیں، ان کے دو بچے بھی ہیں، میں ان کو سہارا بننا چاہتا ہوں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خاتون اپنے گھر پہ نہیں بتانا چاہتی۔ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ بذات خود اپنی شادی خود کرے۔ ولی کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، آگے بھی جا کر ہم اس طرح کے الفاظ پڑھیں گے ان آیات میں بھی، اور حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر عورت کا نکاح ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور دوسری روایت بھی مسند احمد کے اندر ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ وہ عورت جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اور ولی کون ہوتا ہے؟ عام طور پر باپ ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، جو بھی ایک محرم رشتہ دار ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو خاندان کا کوئی بھی بڑا، یا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جیسے ہمارے ایک یونین کونسل کا ایک سسٹم ہے، تو جو کونسلر ہے علاقے کا کوئی بڑا ہے، یا جیسے ہماری کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کا کوئی بڑا، ایک معروف آدمی، تاکہ اندازہ ہو سکے، مطلب اگر کوئی یتیم بچی ہے، کوئی بھی اس کا محرم رشتہ دار گھر پہ موجود نہیں ہے خاندان میں، تو اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو عدالت اس کی ولی بن سکتی ہے، قاضی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ شریعت نے ہر چیز کے اندر ایک بہترین طریقہ کار رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، جس کو آج ہم لو میرج کہتے ہیں یا کورٹ میرج کہتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، فرمایا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا معنی یہ ہے کہ شریعت اس نکاح کو نکاح کاؤنٹ نہیں کرتی۔ جب نکاح نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، سیدھا سا گناہ ہے۔ اب بات ہماری ہو رہی تھی اس چیز کے اوپر، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا میں اس طرح شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ تو شریعت وار سے درست نہیں ہے، اس عورت کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا کوئی بھی گھر کا جو محرم رشتہ دار ہے وہ اس کو اجازت دے، اور اس کی اجازت سے وہ آپ سے نکاح کر لے، چوری چھپے نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ کو شریعت نے اختیار دیا، آپ اپنے ولی خود ہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔
اس نے مجھے ایک ریزن بھی بتایا کہ اس کے بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ شو کر دیتی ہے کہ میں نے نکاح کر لی ہے تو ان کو جو ریلیکسیشن وہاں پہ ملا ہوا ہے، جو کچھ ان کو وہاں پہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وجہ جو بھی ہو شریعت نے اس کو الاؤ نہیں کیا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ حلالہ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے اس کو جو ابھی آپ کو تفصیلات بتائیں، یہ حدیث بتا دی۔ اب اس نے اگلی جو بات مجھے بتائی وہ ہمارے مسلمان معاشرے کے خاص طور پر آنکھیں اور کان کھول دینے والی بات ہے۔ کہنے لگا میرے قریب میں ہی ایک مسجد ہے، میں نے کسی دوسرے شہر کی بات نہیں بتائی آپ کو، یہاں کی بتائی ہے، جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ میں نے آپ کو بتایا، کسی دوسرے سے سنا سنایا پڑھایا نہیں۔ کہنے لگے ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے جہاں پر میں بعض مرتبہ نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو ایک دن جمعرات کے دن میں عصر کی نماز پڑھنے گیا، میں ذرا اسکول سے لیٹ فارغ ہوا تو میں نے کہا نماز پڑھ کے چلا جاؤں۔ وہاں کے مولانا صاحب مجھے ملے اور ان سے دوستی ہے، علیہ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم نکاح بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جو میں نے منع کر دیا یہ انہوں نے الاؤ کیا، آپ کر سکتے ہو۔ دوسری بات انہوں نے مجھے کہی، ایک دن کہنے لگے کہ بتاؤ آج کیا پروگرام ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ کہنے لگے اگر کوئی موڈ بن رہا ہے تو بتا دو، اتفاق سے آج حلالہ کے 2 کیس آ گئے ہیں، ایک میں ڈیل کر لوں گا، ایک تم ڈیل کر لو۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آج تک ان چیزوں سے بچایا، اور اسی وجہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی غلط کاری میں نہ جا سکوں۔ لیکن کہنے لگا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، آج تک مجھے ایک کیس دکھا دیجئے جس میں طلاقوں کے بعد، یعنی 3 طلاقوں کو پہلے 3 ہی کاؤنٹ کیا، پھر حلالہ کروا دیا، اور حلالہ کے بعد وہ دونوں بحیثیت میاں بیوی انہوں نے پوری زندگی گزاری، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد انسان کا نفس اور انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اگر آپ نے رجوع کر لیا عدت کے دوران تو ایک حلال کام ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یہی جو الفاظ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ والا جو سینٹینس ہے، فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اگر پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو دونوں کے رجوع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرعی طور پر حلال چیز ہے۔ اگر آپ نے ان کو حلالہ کروا دیا، اور حلالہ بھی وہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ 2-4 راتوں کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے کسی شخص سے نکاح کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس لیے نکاح کرتی ہے تاکہ اس سے طلاق لے کے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکے، ساری زندگی اس گناہ کا جو بوجھ ہے وہ اس کے دل پر رہتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ سینکڑوں واقعات میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، ہمارے اس معاشرے کے، پاکستان کے مختلف شہروں کے، کراچی کے، لاہور کے، سرگودا کے، کئی جگہوں کے، اور یہ سب کچھ آپ جو ہے مختلف میڈیا چینلز کے اوپر، اسی طرح سے پرنٹ میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت نے اس کو کسی بھی صورت میں، آپ بذات خود کامن سینس سے یہ بات سوچئے، کیا شریعت اس طرح کے گناؤنے فعل کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے فقہ کا نام لے کر۔ خدارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تمام ائمہ کرام کا احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چاروں فقہا جو بڑے فقہا ہیں، ائمہ اربعہ جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی فقہ کو ہم ویلڈ مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں شرعی اعتبار سے، نقطہ نظر کو، ان کے پوائنٹ آف ویو کو ہم اپنی رائے پر ترجیح دیتے ہیں، میں ان سب کی جوتیوں جیسا بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ان چاروں ائمہ میں سے کوئی ایک موجود تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر کون سی فقہ ہے جس کو ہم قرآن کے اوپر پیش کرتے ہیں؟ کون سی فقہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کے احکامات کو جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں، ان کو منسوخ کر دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہماری حالت میں رحم فرمائے۔ اس فقہ کے ذریعے اس طرح کی غلط کاریوں کو، حرام کاریوں کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تو اب یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ اب کوئی آپشن نہیں ہے، اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، اب وہ عورت دوسری جگہ شادی کرے گی، گھر بسائے گی، اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ، لیکن یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، مطلب شاذ و نادر، کوئی 100 میں شاید ایک کیس ایسا ہو کہ شادی کرنے کے بعد پھر کبھی اس عورت نے طلاق دے دی ہو۔ لیکن ایسے کیسز آپ کو بیسیوں مل جائیں گے جہاں پر نکاح کرنے کا مقصد ہی 2-4 دن کے بعد طلاق دینا تھا، اور اس نے طلاق دے دی، وہ پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے رہنے کی کوشش کی۔ اور اگلے الفاظ کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو پھر رجوع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ان معاملات کے اندر سوچ سمجھ کے پڑھنا، ہر حرام اور حلال معاملہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے کھول کے سب کچھ بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا ان میں احتیاط کرنا۔ یہ اللہ اس لیے بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے تاکہ لوگ اس کو صحیح معنی میں جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ فرماتے ہیں
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو بھی پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، چھوڑ دو. یہاں سے مراد تیسری طلاق ہے. اور تیسری طلاق سے یہاں پر ایک بات اللہ رب العزت نے اور بتائی ہے، وہ ہے عدت کے دوران رجوع کرنا. اگر عدت کو پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہے، رجوع ہے عدت کے دوران. اگر عدت پوری ہو جائے، اور عدت کیا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 پاکیزگی کے جو پیریڈز ہیں وہ عدت ہے. اگر وہ عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب کیا ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب رجوع نہیں ہے. جو دوسرا آپشن میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ایک طلاق اس نے دی ہے، تینوں طلاقیں نہیں دی ہیں، ایک طلاق دی ہے اور عدت گزر جاتی ہے، تو اب عدت گزرنے کے بعد دونوں کے پاس تجدید نکاح کا آپشن موجود ہے. اور اگر عدت کے دوران مطلب اس نے تینوں ہی طلاقیں دے دی، پھر تو کوئی بھی آپشن اس کے پاس موجود نہیں ہے. اب وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے ختم ہو گیا معاملہ، اب وہ کسی دوسری جگہ ہی نکاح کرے گی اور وہیں پر اپنی زندگی گزارے گی. تو اس وجہ سے اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رجوع جو ہے وہ عدت کے دوران ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہے، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر یا تو تجدید نکاح ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ولا جی نہیں کر سکا. جی دوبارہ بتائیے. تینوں طلاق اس نے دے دی. دیکھیے 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی تو اس کے اوپر تو پہلے بات ہو چکی ہے، وہ تو ویلڈ نہیں. لیکن اگر 3 مختلف اوقات میں دی ہے نا، تو پھر اب تیسری طلاق کے بعد کوئی حق نہیں ہے رجوع کرنے کا. وہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا آیت نمبر 230 کے شروع میں. اب تو وہ میاں بیوی کی حیثیت سے معاملہ ختم ہو گیا، ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا بالکل. جی آپ بتائیے. نہیں ان کے پاس پہلا آپشن ختم ہو گیا. اگر ایک طلاق دی تھی، 2 دی تھی تو 2 آپشن ختم ہو گئے. اب صرف ایک ہی ان کے پاس چانس بچا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، آیت نمبر 231 کا سیکنڈ سینٹینس، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو اس وجہ سے مت روکو تاکہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ. ضرر سے ہوتا ہے، ضرر ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. نقصان پہنچانے کے لیے ان کو مت روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت سے نازل فرمایا ہے. حکمت سے مراد اکثر حدیث ہوتی ہے، کتاب اور سنت جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی ہے. یعظکم بھی، اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے. اس آیت کریمہ کا تھوڑا سا مفہوم پہلے سینٹینس کا تو ہم سمجھ چکے ہیں. دوسرے سینٹینس کو دیکھیے، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اور ان کو اس وجہ سے مت روکو تاکہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ. اور اس کے بعد فرمایا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. یہ اصل میں کون سی بات ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا؟ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو روک لیتے تھے، طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور گھر بھی نہیں بساتے تھے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وجہ سے مت روکو تاکہ تم ان کا نہ گھر بساؤ اور نہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بالکل رخصت کرو. اس وجہ سے تم ان کو مت روکو، یہ زیادتی ہے. اور اگر ایسا کرو گے تو یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، تمہارے اپنے اوپر بھی ظلم ہوگا. کل قیامت والے دن اس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوگی. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. کچھ لوگ کیا کرتے تھے، بعض لوگوں نے، ہمارے آج کے دور کے کچھ لوگوں نے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا کا معنی کیا بنایا؟ مذاق مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کاؤنٹ کرو، ایک کاؤنٹ کر کے مذاق نہ بناؤ. کہاں وہ بات پیچھے کہاں گزر چکی ہے. اور یہاں جو بات جس سینس میں آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو یا تو روک لو یا پھر چھوڑ دو، اور روک کر زیادتی مت کرو. دوسرے نمبر پر لوگ کیا کرتے تھے، آج میں نے طلاق دے دی تو آج میں نے رجوع کر لیا. جب بات قاضی کے سامنے پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی یا اس سے پہلے جو ایک سلسلہ تھا کسی بڑے کے سامنے پہنچی، کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے مذاق میں نکاح کیا ہے، میں نے مذاق میں طلاق دی ہے.
اللہ رب العزت نے وہ رستہ بند کر دیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ کے معاملات کے اندر کوئی مذاق نہیں ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے گڈی گڈے کا، یہ کوئی شادی نہیں ہے کہ تم نے جو ہے وہ آج جو ہے وہ جناب طلاق دے دی اور آج تم نے نکاح کرا دیا اور آج تم نے اس طرح کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مزید مہر تصدیق ثبت کی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کے ان الفاظ سے کیا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو حقیقت میں کہا جائے تب بھی حقیقت ہی ویلڈ ہوں گی، مذاق میں کہا جائے تب بھی ان کو حقیقت میں ہی متصور کیا جائے گا. اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعہ. نکاح، طلاق اور رجوع. فرمایا اگر کوئی مذاق میں طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق ویلڈ ہوگی کیونکہ اللہ کی حدود ہے. طلاق دینے کے بعد مذاق میں رجوع کرتا ہے تو وہ رجوع ہی کاؤنٹ ہوگا، لہٰذا سیکنڈ نمبر پر جب وہ طلاق دے گا تو وہ سیکنڈ طلاق کاؤنٹ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ پہلے مذاق میں رجوع کیا تھا لہٰذا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو فرمایا نکاح ہو، طلاق ہو یا رجوع ہو، وہ مذاق میں کیا جائے تب بھی حقیقت تصور ہوگی، اور اگر حقیقت میں ہو تو پھر تو حقیقت ہی ہے. یہ ان الفاظ سے مراد ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. فرمایا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور کتاب اور حکمت سے جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس کے ذریعے اللہ تم پر نصیحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے. ایک آیت اور اسی سے ریلیٹڈ ہے، آگے نیا موضوع شروع ہو جائے گا، اس کو سمجھ لیجیے تھوڑا سا. چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.